बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से बातचीत करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लिए जाने वाले इक़दामात के हवाले से और उन इक़दामात के मस्बत नताइज से मुतल्लक़ कौम को एतमाद में लिया। मौलाना फ़ज़लुर रहमान की सियासत ख़ात्मे के करीब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ़ हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान की तरफ से ये जो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल सियासत में वो बारहा इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालफिन को यहूदी एजेंट कहना, उन पर कुफ़र और गद्दारी के फ़तवे लगाना, अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ मौलाना फ़ज़लुर रहमान और उनके ख़ानदान की जो करप्शन है, किस तरह से वो कौम का पैसा बेदर्दी से लूटने में मसरूफ़ हैं, किस तरह अकरबा परवरी और करप्शन की घटिया मिसालें उन्होंने कायम की, ये भी कौम के सामने रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये नाम नहाद जमहूरी चैम्पियन, इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, इनकी 30 साल की जमहूरियत और 30 साल हुकूमत आज कराची के पानी में बह गई है। यानी कि पीपल्स पार्टी की पूरी जमहूरियत इस वक्त कराची के पानी में बह रही है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ भारत को एक और महाज पर सबकी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबियों का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ और जो दीगर मीडिया ग्रुप्स हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की खारजा पॉलिसी और खारजा महाज पर कामयाबियों के मतरफ़। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मीडिया टॉक करते हुए कोरोना वायरस के हवाले से और जो इक़दामात लिए उससे मुतल्लक़ कौम को एतमाद में लिया और ये खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,80,000 केसेस में से एक्टिव केसेस सिर्फ 39,000 रह गए हैं। यानी कि 2,40,000 से ज़ायद लोग रिकवर कर अब एक नॉर्मल रूटीन लाइफ, एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुके हैं। सिर्फ लाहौर, जिसके बारे में कोरोना वायरस की वबा फैलने के वक्त ये कहा जा रहा था, ये ख़दशा, इस ख़दशे का इजहार किया जाता था कि लाहौर एक एपिडेमिक सेंटर बन सकता है। लाहौर की आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, लाहौर में मौजूद जो सेहत की सहूलियात वो इतनी बड़ी आबादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। लेकिन लाहौर के अंदर आज इस वक्त तक तमाम अस्पतालों में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस जो एडमिट हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी तादाद सिर्फ 143 रह गई है। उसके साथ साथ WHO और दीगर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की तारीफ़ की और कोरोना वायरस से मुतासरा दुनिया भर के तमाम ममालिक को ये एडवाइस की, बतौर एक केस स्टडी, बतौर एक एग्ज़ाम्पल उनके सामने पेश किया कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस को स्मार्ट लॉकडाउन से शिकस्त दी, जिस तरह से कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाया, आप भी इस पॉलिसी के ज़रिए, इस इक़दाम के ज़रिए इस वबा का फैलाव रोक सकते हैं। ये जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान की गुज़श्ता दिनों आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई थी, तफ़सीली मुलाकात की जो मीडिया रिपोर्ट्स और तस्वीरें सामने आईं, उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत अपनी मकबूलियत खो चुकी है, शायद अपोजिशन अवामी मफाद पर, चीनी की कीमतों में इजाफ़े पर और महंगाई के इशू के ऊपर इकट्ठे होने जा रही है, शायद ये अवामी मफाद की सियासत करेंगे, शायद ये अवाम के मसाइल से मुतल्लक़ कुछ ना कुछ लाया अमल तय करेंगे। लेकिन आज उसके नताइज इस सूरत में सामने आए। आज का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके भाई ज़ियाउर रहमान साहब, जिनको कराची का कमिश्नर लगाया गया था, ये नाम नहाद जो जमहूर बच्चे, ये पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती है, कि कराची में सिर्फ 2 रोज़ की बारिशों से किस तरह से पूरा शहर का निज़ाम चौक कर गया, पूरा शहर पानी में डूब चुका है। सैलाब की वहाँ पर कैफियत है,
اور عوام جس طرح سے مشکلات، جس کرب اور جس تکلیف میں ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جمع ہو چکا ہے۔ اس وقت تک کرنٹ لگنے سے کراچی کے اندر تقریباً 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ یہ تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی اس جمہوری حکومت نے کراچی کا کمشنر تعینات کیا، ایک انتہائی اعلیٰ پائے کا ایک ہیرا تلاش کر لائے، وہ پروویژنل مینجمنٹ سروس کا۔ بیوروکریسی میں سے شاید ان کو پاکستان کی وفاقی اور صوبائی بیوروکریسی میں کوئی اتنا قابل بندہ نہیں ملا۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کی، جن کی ہسٹری یہ ہے کہ اسلام اور مذہب کے نام پر جو مولانا فضل الرحمان گندی اور گھٹیا سیاست کرتے ہیں، اس گندی اور گھٹیا سیاست کے پیچھے جو ان کا اصل کرپٹ چہرہ، جو اصل مکاریاں، جو خاندانی اور جو ذاتی فوائد انہوں نے حاصل کیے، وہ اگر آپ سن لیں تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ایک شخص مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین محمدی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر، لوگوں کو پاگل بنا کر کس طرح سے وہ ذاتی فائدے حاصل کرتا رہا۔ اب ذرا سن لیں مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان صاحب، یہ جناب پہلے بھرتی ہوئے پی ٹی سی ایل میں، جس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی، مشرف صاحب کی حکومت میں فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کر رہے تھے، اس وقت ان کو براہ راست گریڈ 14 کے اندر پی ٹی سی ایل میں بھرتی کروایا گیا۔ گریڈ 14 سے پی ٹی سی ایل میں بھرتی ہونے کے بعد ان کو پھر بعد میں ٹرانسفر کر دیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ان کو براہ راست گریڈ 17 کے اندر افغان مہاجرین کا کمشنر لگا دیا گیا، یعنی کہ ایک آزاد ادارہ تھا جو افغان مہاجرین کی دیکھ بھال اور ان کی بہبود کے حوالے سے جو کام کر رہا تھا، براہ راست وہاں پر گریڈ 17 کا افسر لگا دیا گیا۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد ان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر ڈپٹی کمشنر لگوایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لگوانے کے بعد یعنی کہ انہوں نے کوئی پی ایم ایس کا امتحان پاس نہیں کیا، کوئی پروویژنل مینجمنٹ سروس کا امتحان پاس نہیں کیا، کوئی جو صوبائی مینجمنٹ سروسز کے جو ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہوتے ہیں کوئی امتحان پاس کیے بغیر، جو ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی مدرسے کے گریجویٹ ہے، مدرسے ان کے اپنے ہیں، وہاں سے تعلیمی اسناد لے لی ہوں گی، کس نے چیک کرنا۔ براہ راست پی ٹی سی ایل میں بھرتی کروانے کے بعد کس طرح سے ان کو گھما پھرا کر گزشتہ دنوں کراچی کے اندر ان کو تعینات کیا گیا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا، اس حوالے سے باز پرس کی، اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاق ان کی خدمات واپس لے کر خیبر پختونخوا کے حوالے کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے اندر جو ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے کہ کس طرح وہ براہ راست بھرتی ہو کر پروویژنل مینجمنٹ سروس کے ایک انتہائی بااثر اور سینئر عہدے تک کیسے پہنچ گئے، اس نیب کی انویسٹیگیشن کو بھی باقاعدہ پروسیڈ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک اور بھائی جو تھے وہ جناب پہلے وزارت مذہبی امور میں بھرتی ہوئے، وزارت مذہبی امور میں ان کو ریلیجیس آفیسر بھرتی کیا گیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں جب شجاعت عظیم صاحب پی آئی اے کے چیئرمین تھے، ان کو پی آئی اے میں براہ راست 19ویں گریڈ کے اندر ٹرانسفر کروا دیا گیا۔ اس 19ویں گریڈ کے ٹرانسفر کے بعد ان کا ایک اور ٹرانسفر پی آئی اے نیو یارک آفس میں کروا دیا گیا۔ پی آئی اے نیو یارک دفتر کے اندر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں موصوف نے ہوٹل روز ویلٹ جو پی آئی اے کی ملکیت ہے، وہاں رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کی، ایک مہینے کی تراویح پڑھانے کی مد میں 27 لاکھ روپے پی آئی اے سے وصول کیے۔ 27 لاکھ روپے میں دوبارہ دہرا دوں، تنخواہ اور مراد کے علاوہ صرف تراویح پڑھانے کی مد میں۔ اور جس وقت ان کا 1.5 مہینے کے قیام کے بعد اس دوران انہوں نے پی آئی اے روز ویلٹ کے اندر قیام رکھا، اور جب وہ واپس آئے اور جب ان کے تمام تر واجبات اور چیک آؤٹ کا آڈٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ موصوف رمضان المبارک میں جب وہ تراویح وہاں پر پڑھا رہے تھے $15,000 کی شراب پی چکے تھے، یعنی کہ گئے وہاں پہ تراویح پڑھانے کے انہوں نے 27 لاکھ روپے وصول کیے، اور اس دوران $15,000 کی وہاں سے پی آئی اے ہوٹل روز ویلٹ نیو یارک سے
شراب پی چکے تھے۔ اس حوالے سے تمام تر آڈٹ رپورٹس، تمام تر ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اگر کسی کا جذبہ ایمانی زیادہ جاگتا ہے، زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات کرنے شوگر مافیا کی، آج وزیر اعظم عمران خان نے زیرو ٹالرنس، غصے میں آگے کابینہ اجلاس کے دوران اور واضح حکم دیا کہ شوگر مافیا کو اب تک کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکا۔ اس کے بعد FIA، SCCP اور تمام صوبائی حکومتوں کو احکامات بھجوا دیے گئے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر اس مافیا کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے گی، چینی کی قیمتوں کو واپس بحال کیا جائے گا، بلکہ جو 240 ارب روپیہ انہوں نے لوٹا ہے وہ بھی ریکور کروایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے تمام تر جو صوبائی حکومتیں، چیف سیکرٹریز، ان کو احکامات پہنچ چکے ہیں۔ FIA کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ FIA کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے براہ راست احکامات دیے ہیں۔ 90 دن کا ٹائم ہے، 90 دن کے اندر اندر اس مافیا کے خلاف کارروائی کر کے، کارروائی سے مراد ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے، ان سے ریکوری کی جائے گی، اور جو آڈٹ رپورٹ اور کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تھی اس کی روشنی میں چینی کے ریٹ کا تعین کیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا خارجہ محاذ کی بات کرنے، وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور کامیابی ملی ہے جس کا اعتراف پوری دنیا کے میڈیا نے کیا ہے۔ بنگلہ دیش بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دی ہندو انڈیا کا ایک بڑا معتبر اور بڑا کریڈیبل اخبار ہے، اس کا ایڈیٹوریل آج کا کہ گزشتہ 3 مہینے سے بھارتی ہائی کمشنر مسلسل بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اور حسینہ واجد سے ملاقات کے لیے ترلے کر رہا ہے، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ اس دوران پاکستان کے بنگلہ دیش میں موجود ہائی کمشنر کی بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کے ساتھ 3 گھنٹے کی ایک مفصل بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور حسینہ واجد کے درمیان براہ راست ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں حسینہ واجد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 3 مہینے قبل بنگلہ دیش نے اپنی زرعی اجناس پاکستان سے درآمد کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے اندر چلنے والے قریباً 50 ارب ڈالر کے پروجیکٹ سے بنگلہ دیش نے بھارت کو مکمل آؤٹ کر دیا ہے، بھارت کو ایکسپیل کر کے وہ تمام تر پروجیکٹس چین کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی صورتحال یہ ہے کہ 3 سال قبل جو ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات انتہائی کم ترین سطح پر چلے گئے تھے، وہ مکمل بحال ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والی ہیں، اور یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے یہ جو برف پگھلی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ، اس کو لے کر بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔